رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے ابا کے مر جانے یا ان کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہونے کی دعائیں کرتا تھا. اب نام نہیں لکھوں گا، دوست ہیں، نوجوان ہیں، قابل آدمی ہیں. پھر کہنے لگے آپ حیران ہوں گے کہ اپنے باپ کے لیے کوئی مرنے کی دعا کیسے کر سکتا ہے. ظاہری بات ہے پہلا تاثر میرا حیرت کا تھا، پھر خوف، اور اس کے بعد پریشانی تھی کہ معاملہ کیا ہے. میں نے کہا ہاں بالکل حیران ہوں حسین بھائی، لیکن کوئی یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتا کہ آخر ایک ننھے بچے کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ اس نے یہ دعا کی؟ اس کا دل باپ کے خلاف نفرت سے کیوں بھر گیا؟ بچے کی نفسیات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیجا مار دھاڑ، سختی یا اس بچے کا بچپن چھین لیا جانا انتہائی خطرناک اثرات مرتب کرتے ہیں اس کے دماغ پر. لیکن ہمارے ہاں اس پہ سوچا جاتا ہے اور نہ کوئی تحقیق ہوتی ہے. انہوں نے یہ ساری باتیں مجھ سے کی، پتہ ہے کس موضوع کے بارے میں؟ بچپن میں جب انہیں ہاسٹل بھیجا جاتا تھا تو ان پر کیا گزرتی تھی. یہ سب ڈائلاگ 97% انہی کے ہیں. 2-4 جگہ روانی کے لیے میں نے سیدھا کیا جملوں کو. کوئی 3 سال پہلے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس موضوع کو ضرور چھیڑیے گا. ڈسپلن، روشن مستقبل کا لالچ یا گھر میں وسائل کا نہ ہونا، ان 3 وجوہات پر بچوں کو چھوٹی عمر میں ہاسٹل بھیجا جاتا ہے، جو میرے خیال میں 100% ظلم ہے. محدود تجربہ ہے میرا، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، کم انسانوں سے ملا ہوں گا، لیکن جتنے بھی لوگ بچپن میں ہاسٹل جاتے دیکھے ان میں بہت کم ایسے ہیں جو واپس آ کے دوبارہ گھر میں ایڈجسٹ ہو سکے ہوں. سب ختم ہو جاتا ہے، رشتے باقی رہتے ہیں لیکن بچہ بالکل استری ہو چکا ہوتا ہے. جو آپ نے بھیجا تھا وہ ایک ہنستی کھیلتی بے فکری سی اولاد تھی، اور جو واپس آتا ہے وہ ایک لا تعلق، اجنبی اور اپنی دنیا میں رہنے والا انسان ہوتا ہے. آپ لاکھ چاہیں کہ جیسے دوسرے بچے ہوتے ہیں یہ اس طرح کا ہو جائے، وہ اب نہیں ہو سکتا. آپ بھلا چاہتے تھے بچے کا، وہ ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ اس کے ساتھ جڑ گیا اور یہ جڑا رہے گا. ون سائیڈڈ لگ رہا ہوں گا میں اس وقت آپ کو بھائی. خود میرا سب سے بڑا خوف یہی ہوتا تھا جب آخری ہتھیار کے طور پہ امی کہتی تھی کہ ہاسٹل بھیج دیں گے. اب یہ دھمکی ہوتی تھی ہمیشہ، اور بالکل زچ ہو کے جب مجھے اسٹور میں امی بند کر دیتی تھی اس کے بعد باہر سے بولتی تھی. لیکن قسم خدا کی اسٹور کے جن بھوتوں سے میں اتنا خوفزدہ نہیں ہوتا تھا جتنا ماں باپ کے بغیر زندہ رہنے سے خوف آتا تھا. میں تو وہ بچہ تھا جس نے ساری زندگی دعا مانگی کہ اماں ابا کو خدا کچھ نہ کرے، پہلے میں جاؤں. اب مجھے اس بچے کی بات کیوں نہیں سمجھ آئے گی جسے آپ نے ہاسٹل بھیج دیا یا مدرسے میں ڈال دیا؟ اس کا خوف، اس کا دکھ، اس کا اکیلا پن، اس کی اذیت، آپ یہ ہمیں کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ 3 سال پتہ ہے کیوں لگے مجھے لکھنے میں؟ صرف یہی سوچ کے کہ یار کہیں میں غلط نہ ہوں. ابھی کل پرسوں ملتان سے ایک دوست کا فون آ گیا، انہوں نے بھی ایسا ہی ایک مشورہ چاہا، اور اتنی شدت سے میں نے ان سے بھی درخواست کی کہ یار جو مرضی کر لیں یہ ہاسٹل والا سین نہیں کریں. تب سوچا کہ اب اس موضوع کو نہیں ٹالنا. 2-4 بچوں کے والدین کو بھی اگر سمجھ آ گئی تو زندگیاں شاید بچ جائیں، بچپنے محفوظ رہ جائیں، کھلنڈرا پن برقرار رہ جائے، اور خدا کرے کہ ایسا ہو. ابھی گہرائی میں جا کے ہم لوگ بات نہیں کر رہے. وہ جگہ جہاں سب نوعمر بچے ہوں اس کے متعلق بغیر حوالہ دیے کچھ کہنا بھی مناسب نہیں، لیکن کئی چیزیں مشترک ہیں، خبروں میں بھی آتی ہیں. ہر قسم کی بدسلوکی ممکن ہے، ذہنی دباؤ ہے، دوسرے بچوں کی طرح آزادی کا نہ ہونا ہے، اور بے تحاشا دوسرے مسئلے ہیں جنہیں صرف ایک سوال کے جواب سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے. کیا آپ جیل جانا پسند کریں گے جہاں اکٹھے کھانا پینا، سونا جاگنا ہو، واش روم کے لیے لمبی لائنیں ہوں، کوئی موبائل فون نہ ہو، ہفتے یا مہینے کے بعد ایک بار گھر بات کرنے کی اجازت ہو، کپڑے خود دھونے ہوں، موزور قیدیوں کی بدتمیزی برداشت کرنی ہو، جیلر کو خوش رکھنا ہو، اپنی مرضی نام کی چڑیا پر نہ مارتی ہو، ٹی وی دیکھنے کے لیے بھی وقت مقرر ہو؟ آپ بے روزگار بھی ہوں تو بھی ہرگز نہیں چاہیں گے. کوئی بچہ کیسے چاہ سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے ایک گارڈ تھا ہمارے محلے کا، 2010 میں اس نے دوسری شادی کی تو پہلی بیوی سے جو بچہ تھا اسے ایک مذہبی اسکول بھیج دیا. وہ خود کہتا تھا کہ مجھ سے ایک آنا بھی نہیں لیا کسی نے، اور ثواب کا ثواب ہے. میں نے صرف یہ دیکھا کہ وہ غریب 6 سال کا بچہ تھا، 1 مہینے بعد 1 دن کے لیے آتا تھا، تیر کی طرح سیدھا، سنجیدہ، اور مجال ہے جو کوئی منہ سے اونچی آواز نکلتی ہو. خدا جانے اب کس حال میں ہوگا، لیکن اسے کون پوچھے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا بیٹے؟ سب نے وہ نوجوان دیکھنا ہے جو وقت نے بنا دیا، اچھا بنا یا برا. پیچھے جا کے کوئی نہیں دیکھے گا، بلکہ شاید اسے بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ میں کیا ہو سکتا تھا اور میں کیا ہوں. پراسپیکٹس، ہاسٹلوں کی خوشنما ویب سائٹس، ان کے بروشورز، وہاں صرف پوز بنا کے ہنستے مسکراتے بچے ہوتے ہیں. ان کی ہر دلیل بچے کے بہترین مستقبل سے شروع ہو کے وہیں ختم ہوتی ہے. فیصلہ آپ خود کریں. اگر آپ اچھا حال دے سکتے ہیں تو کیا بہترین مستقبل کی امید اچھا حال دینے والے سے نہیں لگائی جا سکتی؟ شکریہ.